بسم اللہ الرحمن الرحیم في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب احترام دوستوں ساتھیوں عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماؤں اور بہنوں، شعبان کا مہینہ اپنے آخری لمحات پر ہے۔ بس 2-3 دن کے اندر شعبان کا مہینہ مکمل ہونے والا ہے اور ہم پر ایک بہت اہم اور فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اللہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو وہ مہینہ ہم پہ آنے والا ہے، یہ وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی وجہ سے کن کن چیزوں کا مرتبہ بڑھا ہے میں وہ آپ کے سامنے بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا مکہ میں اور مدینہ میں، مکہ اور مدینہ کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ قرآن پاک کی صورتوں میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ تو قرآن نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں، تو مکہ اور مدینہ کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ گیا۔ قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انسانوں سے زیادہ اور تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ قرآن کے ساتھ نسبت جڑی ہے اس کپڑے کی، غلاف بنا، قرآن کا غلاف بنا یہ کپڑا، تو اس کپڑے کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ گیا۔ قرآن جن ورقوں پہ لکھا گیا ان ورقوں کا مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہو گیا۔ قرآن کے لیے، اس کی جلد کے لیے جو گتا استعمال ہوا اس گتے کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ گیا۔ عام گتا زمین پہ گرے آپ اٹھاؤ گے نہیں، قرآن کی جلد والا گتا زمین پہ گرتا ہے آپ فوراً اٹھا لیتے ہو کہ قرآن کی جلد کا گتا ہے، لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، بس اس کے لیے وہ قرآن کی جلد کے لیے استعمال ہوا تھا، زمین پہ گرتا ہے آپ اوپر اٹھاتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، چوم کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہو۔ ہم سوال کرتے ہیں گتے کو مقام اور مرتبہ کیوں ملا ہے، اس ورقے کو قرآن، اس ورقے کو مقام اور مرتبہ کیوں ملا ہے، اس کپڑے کو مقام اور مرتبہ کیوں ملا ہے؟ جواب آتا ہے صرف اس وجہ سے ملا ہے یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے کاغذ کا مقام اور مرتبہ بڑھ سکتا ہے، گتے کا بڑھ سکتا ہے، کپڑے کا بڑھ سکتا ہے، مکہ اور مدینہ کا بڑھ سکتا ہے۔ تو جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا جتنا قرآن صرف اور صرف 1 مہینے رمضان میں پڑھا جاتا ہے۔ 11 مہینوں کا پڑھا ہوا ایک طرف، اور رمضان کے مہینے کا پڑھا ہوا قرآن وہ 11 مہینوں کے پڑھے ہوئے قرآن سے بھی زیادہ ہے۔
ویسے بھی زیادہ اور اس کے علاوہ ثواب بھی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں تم پہ ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے کہ اس مہینے میں تمہاری ایک پڑھی ہوئی نماز کے بدلے میں اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک نماز کا ثواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے قرآن پڑھنے کا ثواب تھا اس کو 70 سے ضرب دے تو دیکھو ثواب کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو ہم پہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے میں 3 عبادتیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ آپ غور کرنا، صرف یہ 3 باتیں بتا کے بات ختم کروں گا۔ اس مہینے میں 3 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اسی مہینے میں ہو سکتی ہیں، عام دنوں میں ہو سکتی نہیں ہیں۔ کون کون سی 3 عبادتیں؟ نمبر 1، رمضان کا فرض روزہ۔ فرض روزہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ آپ اب بھی روزہ تو رکھ سکتے ہو لیکن وہ فرض نہیں ہوگا۔ وہ روزہ اب رکھا ہوا نفلی روزہ تو ہو سکتا ہے لیکن فرض نہیں ہو سکتا۔ آپ شوال کے مہینے میں روزہ رکھو، شوال کے مہینے کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے روزے کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، عام دنوں میں روزہ رکھو گے وہ نفلی روزہ ہے، رمضان کا رکھا ہوا روزہ وہ فرض روزہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا رمضان کا ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا، وہ بعد میں زمانہ بھر بھی روزے رکھ لے، وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ رمضان کا روزہ وہ فرض روزہ ہے۔ آپ بعد میں جتنے مرضی رکھ لیں وہ فرض نہیں ہوں گے، وہ نفل ہوں گے۔ ایک تو یہ عبادت ہے، روزے کی عبادت۔ اور کیسا روزہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ چند انعامات لکھ دیتے ہیں جو آج تک اللہ نے اس امت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیے۔ یہ صرف اور صرف اس امت کو ملے ہیں، یہ خصوصیت اس امت کو ملی ہے، یہ فخر کی بات ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی وجہ سے جو انعام اس امت کو ملے ہیں وہ کسی اور امت کو نہیں ملے۔ فرمایا ایک انعام تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم بدبو کہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مشک خوشبو سے بھی زیادہ اچھی اور بہترین ہے۔ ہم اس کو بدبو کہتے ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے سمیل نکلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ مشک خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت ہر روز جنت کو سجاتے ہیں، جنت اس کے لیے سجا دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت میں گویا استقبال کے لیے انتظار ہوتا ہے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ جنت کو سجا دیتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے، اللہ رب العزت اس روزے دار کی وجہ سے پانی کی مخلوق کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم روزے دار کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پانی کی مخلوق، مچھلیاں اور جو کچھ بھی پانی کے اندر ہے وہ روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اس روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا مانگنے والی کتنی زیادہ مخلوق ہو گئی ہے۔ پانی کی مخلوق کوئی تھوڑی مخلوق نہیں ہے۔ اس زمین پہ خشک حصہ کم ہے اور پانی زیادہ ہے، اس میں کتنی زیادہ مخلوق ہے، اور ساری مخلوق اس روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اور فرمایا اس روزہ دار کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اللہ رب العزت اس روزہ دار کے لیے بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جب رمضان کا آخری روزہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس روزہ دار کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے روزے دارو تمہاری بخشش کر دی گئی ہے، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں،
لیلۃ القدر کی وجہ سے نہیں، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مزدوری کرتا ہے، مزدوری کے بعد اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، دن بھر کام کرتا ہے، رات کو معاوضہ دیا جاتا ہے، فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو روزے دار نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، اب اس کی مزدوری اللہ اس انداز میں دیتے ہیں، اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 4 انعام ہو گئے۔ فرمایا ایک انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے ایک دروازے کا نام ہی روزے دار کے نام پہ رکھ دیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان کا مطلب ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے دروازہ ہے، یہاں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، داخل ہوگا تو صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ روزے دار کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ پھر بھی بندے کی بد نصیبی اور محرومی ہے کہ جو رمضان کے اس موسم میں، کہ جس موسم میں اب بھوکا پیاسا رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی گرم موسم نہیں ہے، ایسا موسم ہے کہ برداشت ہو سکتا ہے، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ اس موسم میں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یہ چھوٹے موٹے بہانے ہم ختم کریں، اور جی روزہ رکھتے ہیں تو بھوک لگتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو فلاں، اور بھئی جب روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک تو لگے گی، ہلکا پھلکا بلڈ پریشر لو تو ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں۔ کھانا ملنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو بھوک تو تب بھی لگتی ہے، بلڈ پریشر لو تو تب بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے تو انعامات ہیں اتنے زیادہ۔ انعامات اتنے زیادہ کیوں ہیں کہ بندہ تکلیف برداشت کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں ہے، یہ کھانا پینا چاہتا، یہ چھپ کے کھا سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، یہ پھر بھی اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے یہ لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا، یہ پانی کا گھونٹ نیچے نہیں اتارتا، اسی وجہ سے تو اس کے لیے انعامات اللہ نے تیار کر کے رکھے۔ اس لیے کوشش کریں، ابھی سے ارادہ کریں۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، پہلے سے ارادہ کرتے تھے رمضان آ رہا ہے لہٰذا میں سارے روزے رکھوں گا، رمضان آ رہا ہے میں چھوڑوں گا کوئی نہیں، رمضان آ رہا ہے میں سستی کوئی نہیں کروں گا، رمضان آ رہا ہے میں ساری عبادات کروں گا، رمضان آ رہا ہے میں گناہوں سے بچوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، بستر کو لپیٹ کے سیڈ پہ رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے بس بھائی اب عبادت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم ابھی سے ارادہ کریں، ہم ابھی سے عزم کریں۔ رمضان کا استقبال یہی ہے کہ پہلے سے پلاننگ کریں، پہلے سے اس کے لیے پروگرام تیار کر کے رکھیں۔ بھئی رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں میں نے اتنے قرآن مکمل کرنے ہیں، رمضان آ رہا ہے میں نے اتنی تسبیحات ڈیلی کی درود پاک کی کرنی ہے، رمضان آ رہا ہے میں نے روزانہ تراویح جماعت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ تو یہ پہلے سے ارادہ کر کے رکھیں، جو تیاری کرنی ہے عید کی وہ پہلے سے کر کے رکھ لیں۔ ضروری ہے کہ وہ تیاری ہم رمضان میں کریں، ادھر ہمارا رمضان شروع ہوتا ہے اور ادھر ہمارے دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کام کاج کا مہینہ نہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں اللہ کی رحمت، عام دنوں میں بھی اللہ کی رحمت نیچے اترتی ہے، لیکن رمضان میں تو اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے، ہم اللہ کی رحمت کو لوٹنے والے بنے یا ہم اس سے محروم ہونے والے بنے۔ تو ایک عبادت تو ہے روزہ جو رمضان ہی کے مہینے میں ہے، عام دنوں میں فرض روزہ نہیں ہے، عام دنوں میں رکھیں گے تو نفل ہوگا۔ اور دوسری عبادت ہے آصف صاحب جو اس مہینے میں ہم کر سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں، عام دنوں میں نہیں، وہ ہے تراویح کی عبادت۔ تراویح کی عبادت آپ آج رات کو تراویح پڑھیں 20 رکعت، امام صاحب کو مصلی پہ کھڑا کر کے پیچھے سارے کھڑے ہو جائیں، تو بتاؤ آپ اس کو تراویح کہیں گے؟ آپ کہیں گے تراویح ہوئی ہے۔ آپ 20 رکعت پڑھ تو لیں گے، اس کو تراویح کا نام نہیں دیں گے۔ تراویح کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ بولو بولو، تراویح کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، تو عام دنوں میں تراویح نہیں ہوتی۔ اب بھی پڑھے نہیں ہوگی، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے گا چاند رات کو بھی نہیں ہوگی۔
چونکہ تراویح صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہے. اللہ رب العزت چاہتے تھے بندہ میرا قرب حاصل کرے, بندہ میرے قریب ہو جائے. اللہ رب العزت نے رمضان میں روزانہ کے اضافی 40 سجدے کرنے کا حکم دے دیا. 20 رکعت تراویح پڑھو تو 40 سجدے ہوتے ہیں. بندہ سجدے میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ میرے قریب ہو جائے, یہ ایک سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا, اور سجدے کرے گا, جو سجدے کرتا چلا جائے گا رب کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا. لیکن ہماری کوشش پتہ کیا ہوگی کہ اول تو تراویح پڑھنی کوئی نہیں ہے. لوگوں نے ذہن بنا لیا تراویح ہے ہی کوئی نہیں, تراویح ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, افطاری کا اس کو یاد رہتا ہے کہ افطاری ہے, ٹھیک ہے نا. جب دن میں نظر آتے ہیں نا تارے, اس کو افطاری بڑی یاد رہتی ہے, لیکن اس کو تراویح یاد نہیں. او جی بس جب میں افطاری کی تھی اس کے بعد اٹھن دی ہمت نہیں ہوئی, بس میں اتھے ہی لمحے پہ گیا. بھئی اپنے آپ کو تیار کرو تراویح کے لیے. تراویح سنت موقدہ ہے. بولو تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. جیسے فجر کی پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہے, ظہر کی پہلی 4 اور 2 بعد والی رکعتیں سنت موقدہ ہے, مغرب کی 2 بعد والی رکعتیں سنت موقدہ ہے, عشاء کی 2 بعد والی رکعتیں سنت موقدہ ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں, پھر 4 رکعتیں جمعے کے بعد سنت موقدہ ہیں, پھر 2 رکعتیں اور سنت موقدہ ہیں. جس طرح یہ سنت موقدہ کا چھوڑ دینا گناہ ہے, اسی طرح تراویح کا چھوڑ دینا بھی. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت تھی, ورنہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے تراویح کو فرض بھی کر دیتے. یہ تو حضور, میں تفصیل میں نہیں جاتا, یہ تو حضور کی شفقت تھی کہ اللہ نے اس امت پر تراویح کو فرض نہیں کیا. ہاں سنت موقدہ ضرور ہے, تراویح کا پڑھنا ضرور ہے, تراویح کا پڑھنا لازمی ہے. اور پڑھنی بھی کتنی ہے؟ بولو پڑھنی کتنی ہے؟ ہم نے کوئی ایسا مزدور نہیں دیکھا شاہد صاحب مزدوری اس کی ڈن ہوئی 1500 روپیہ اور 700 لے کے چلا گیا, 800 لیے ہی کوئی نہیں. ہوا ایسے؟ حاجی صاحب آپ نے کوئی دیکھا مزدور 2000 روپے دیہڑی اس کی ڈن ہوئی اور وہ 1000 روپیہ لے کے چلا گیا. آپ نے کہا تھا میں آپ کو 2000 روپیہ دوں گا اور وہ 800 روپے لے کر چلا گیا ہو, بس 1200 چھوڑ ہی دیا ہو. ہے کوئی ایسا شریف مزدور؟ نہیں نہ ہے. تو ہم عبادت میں کیوں کمی کرتے ہیں؟ تراویح مکمل 20 ہے, جب ہوتی ہے 8 کچھ نکل کے جا رہے ہیں, کوئی 10 پڑھ کے جا رہا ہے, کوئی 12. بھائی اپنی مرضی سے عبادت تھوڑی ہوتی ہے, ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے, تو عبادت بھی اللہ کی مرضی سے ہے, تراویح بھی اللہ کی مرضی سے ہے. پتہ نہیں کوئی 8 والے ہیں, کوئی 12 والے ہیں, کوئی 16 والے ہیں. بھائی کوئی مکمل والا بھی تو ہو. رمضان شروع ہوتا ہے, کچھ لوگ جذبے سے آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے, اور جب مکمل ہونے والا ہوتا ہے کچھ لوگ اس وقت آ جاتے ہیں جذبے کے لیے, اور بیچ میں نمازی وہی رہ جاتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں, تراویح میں نظر آتے ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ عزم کریں, پکا عزم کریں, تراویح پڑھنی ہے. اور کتنی پڑھنی ہے؟ 8 والے نہ بنے, 10 والے نہ بنے, 12 والے نہ بنے. جس طرح دیہڑی پوری لیتے ہیں تو کام بھی تو پورا کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ثواب پورا ملے, اتنا بھی اندھیر کھاتا نہیں ہے کہ ثواب پورا چاہتے ہوں اور عبادت آدھی کرتے ہوں, 8 پڑھ کے دوڑ جانے والے بن جائیں تو پھر ہمیں اس پر ثواب پورا نہیں ملے گا. 8 کا ثواب تو ملے گا جناب, 12 کا گناہ پھر بھی لکھا جائے گا. رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کما رہے ہوں, اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کوشش کریں. تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ بولو کتنی پڑھنی ہے؟ تراویح پوری 20 پڑھنی ہے. یونس صاحب پہلی رکعت میں, پہلی صف میں کوشش کریں. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے اور بڑی لمبی تراویح ہوتی تھی, اور بعض مرتبہ تھکاوٹ کی وجہ سے دیوار سے ٹیک تو لگا لیتے تھے, لیکن یہ کبھی نہیں ملا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتے تھے. تو اس لیے یہ آپ نے عزم کرنا ہے. 3 عبادتیں میں بتلا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں ایسی ہیں جو عام مہینوں میں نہیں ہو سکتی. پھر اس وقت جب رمضان کا آخری مہینہ یا آخری جمعہ ہوتا ہے, اس وقت ہم رو رہے ہوتے ہیں الوداع الوداع رمضان الوداع. اس وقت پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, الوداع کہنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. الوداع کرنے کا تو مزہ اس کو آئے نا کہ جس نے عبادت کی ہے, جس نے رمضان کا مہینہ پا کے اللہ کو راضی کیا ہے, جس نے باقی شیطان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اصل عید بھی اس کی ہے, اصل رمضان بھی اس کا ہے.
اس لیے یہ عزم کریں، نمبر 1 روزہ کوئی نہیں چھوڑنا، نمبر 2 تراوی ایک دن کی بھی نہیں چھوڑنی، اور ایک تراوی بھی نہیں چھوڑنی، روزانہ پڑھنی ہے، پوری 20 پڑھنی ہے۔ اور تیسری عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف بھی رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، جس کو سنت موقدہ اعتکاف کہتے ہیں۔ آپ آج بھی مسجد میں آئے ہو، آپ اعتکاف کی نیت کر لو، یہ نفلی اعتکاف تو ہوگا، آپ عید کے بعد بھی اعتکاف کر سکتے ہو، وہ نفلی اعتکاف تو ہوگا، لیکن سنت موقدہ والا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اور تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک بات بتاؤں، لیلۃ القدر اور کسی کو ملے یا نہ ملے، اعتکاف والے کو لیلۃ القدر ضرور مل جاتی ہے۔ جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس کی بخشش کنفرم ہو چکی ہے، اس کی بخشش پکی ہو چکی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔